سندھ یاترا کی اگلی کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جائیں گے سندھ دھرتی کے ایک مشہور شاعر اور صوفی شاہ عبداللطیف کے مزار پر۔ یہ مزار بھٹ شاہ میں واقع ہے، جسے سندھ کے حکمران غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کروایا، اور یہ حالہ نامی شہر کے بالکل پاس میں واقع ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم شاہ لطیف کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں انہیں لطیف اعظم کہا جاتا ہے۔ جی ٹی روڈ پر جیسے ہی حالہ نامی شہر آیا تو اس سے تھوڑا سا آگے بائیں جانب بھٹ شاہ شہر کا روڈ جاتا ہے۔ یہیں پر روڈ کے بالکل سٹارٹ میں تلواروں کی شیپ میں خوبصورت گیٹ بنا ہوا تھا۔ بھٹ شاہ کا مین بازار اب یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کی وجہ سے یہاں پر ہمیشہ ہی رونق رہتی ہے۔ زائرین دور دور سے سندھ کے اس عظیم صوفی اور شاعر کا مزار دیکھنے آتے ہیں۔ مزار کے پاس ہی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی سہولت موجود تھی، جبکہ اس چوک پر ایک بہت بڑا تمبورو بھی نصب تھا۔ یہ وہی میوزیکل آلہ ہے جس پر شاہ سائیں اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ اس کی شکل ستار سے کافی ملتی ہے۔ شہر کے بالکل وسط میں ایک بہت بڑا پارک ہے، جس کی جھیل میں شاہ عبداللطیف کا ایک خوبصورت مجسمہ نصب ہے، جس میں انہیں یہی تمبورو بجائے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے اب ہم آگے بڑھے مزار کی طرف، جس کے دونوں جانب چھوٹی لیکن خوبصورت دکانیں موجود تھیں۔ سندھ کے روایتی زیور سے لے کر بچوں کے کھلونے۔ دربار کی بلڈنگ سڑک سے قدرے اونچی بنی ہے، جبکہ سیڑھیوں کے دونوں جانب خوبصورت گلوب نصب تھے۔ اشتہار لگانے والوں نے لیکن ان کی خوبصورتی بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مزار پر داخل ہونے سے پہلے آپ کو سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا صحن تھا، جس کا فرش خوبصورت سفید ماربل اور ٹائلوں سے بنا تھا، جبکہ اس کے چاروں طرف برآمدے بنے ہوئے تھے، جہاں پر زائرین کے رکنے کے لیے بندوبست موجود تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر، یہ حالہ شہر کے بالکل پاس میں ہی واقع ہے۔ اس مزار کی انٹری کے مختلف گیٹس ہیں، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا گیٹ ہے۔ یہیں پر ہم نے دیکھا مزار کے احاطے میں ہی لگا ہوا کنواں، جبکہ اس کے سامنے تخت گاہ حویلی موجود تھی۔ انتہائی خوبصورت سندھی اور ملتانی سٹائل میں بنی ایک حویلی، نیلے، سفید اور خاکی رنگ کی ٹائلیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ لنگر والی پلیٹیں صاف کر رہے ہو ہیں؟ کتنے بجے چلتا ہے لنگر؟ کتنے بجے؟ 10 بجے۔ اچھا، بس ایک بار؟ شام میں نہیں کھانا ہوتا؟ شام میں نہیں ہوتا، صبح کو ہوتا ہے۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے لنگر میں؟ لنگر میں کبھی چاول ہوتے ہیں تو کبھی دال علیم ہوتا ہے۔ اچھا، روز کا مختلف ہوتا ہے؟ ہاں، روز کا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ یہیں پہ رہتے ہو؟ ہاں، ہم یہیں نیچے رہتے ہیں۔ اچھا، اور آپ کا کام ہے یہ پلیٹیں وغیرہ صاف کرنا ہے؟ ہاں، ہمارا کام ہے یہ پلیٹیں دھو کے وہاں واپسی رکھ کے جانا۔ لنگر کھاتے ہو پھر تم لوگ گھر؟ اچھا، مزار کے احاطے میں ہی ایک خوبصورت مسجد موجود ہے۔ حویلی کی طرح یہ مسجد بھی خوبصورت رنگ میں سموئی ہوئی دکھائی دی، باریک ٹائلیں اور خوبصورت رنگ و نگار۔ مسجد کا اندرونی حصہ بھی کافی پرکشش اور خوبصورت تھا۔
جہاں پر جگہ جگہ شیشے کا کام بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کی چھت اللہ کے مبارک ناموں اور سندھی آرٹ سے مزین تھی، جس میں سنہرے رنگ سے پھول اور شیشے کا کام دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو مزار کے بالکل سامنے تمبورو لیے بیٹھے مقامی گلوکار نظر آئے، جو حضرت شاہ عبداللطیف کے کلام کو یہاں بیٹھے لوگوں کو سناتے دکھائی دیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی محض ایک شاعر یا صوفی نہیں تھے، بلکہ وہ سندھ کی تہذیب، اس کی مٹی کی خوشبو اور اس کے عوام کے دکھ سکھ کے ترجمان بھی تھے۔ آپ کی شخصیت میں وہ مقناطیسیت تھی جس نے سندھ کے صحراؤں، دریاؤں اور وادیوں کو ایک نئی زبان دی۔ بھٹ شاہ کے ریتلے ٹیلوں سے اٹھنے والی یہ آواز آج بھی وقت کی حدود کو پار کر کے ہر اس انسان کے دل پر دستک دیتی ہے جو سچائی اور محبت کی تلاش میں ہے۔ آپ کا کلام شاج و رسالو صرف شاعری کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانی روح کے ارتقاء کا ایک مکمل سفر نامہ بھی ہے، جس میں عشق الہی اور انسانی حقوق کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ آپ کی پیدائش 1689 اور بعض روایات کے مطابق 1690 میں موجودہ ضلع جامشورو کے شہر حالہ کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میرپور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شاہ حبیب تھا اور آپ سید خاندان سے تعلق رکھتے، جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے دادا شاہ عبد الکریم اپنے وقت کے جید عالم اور صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں غور و فکر کا رجحان اور فطرت سے گہرا لگاؤ دیکھنے میں آیا۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں سے کٹ کر رہتے، تنہائی پسند کرتے اور لمبے لمبے وقت تک فکر میں ڈوبے رہتے۔ روایات ہیں کہ بچپن میں ہی آپ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے اور دریا کے کنارے ٹیلوں پر یا ویرانے میں بیٹھ کر فکر اور مراقبے میں مصروف رہتے۔ یہی وہ دور تھا جب آپ نے سندھ کے دیہاتوں، اس کے کسانوں، ماہی گیروں اور عام لوگوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ یہ مشاہدات بعد میں آپ کی شاعری کا بنیادی مواد بنے۔ تقریباً 1742 میں شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کر کے بھٹ نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں آ بسے، جو بعد میں آپ کے نام سے بھٹ شاہ کہلایا۔ یہ جگہ آپ کو اس لیے بھی پسند آئی کہ یہ ایک پرسکون، قدرتی خوبصورتی سے بھرپور اور ویرانے کے قریب تھی۔ یہاں آپ نے ایک خانقاہ قائم کی جو بعد میں محض ایک مدرسے یا عبادت گاہ نہیں، بلکہ ایک مکمل ثقافتی یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گئی۔ یہاں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ بلا امتیاز آتے، جہاں شاہ عبداللطیف خود درس دیتے، اپنا کلام سناتے اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو ذکر و فکر کی طرف راغب کرتے۔ شاج و رسالہ آپ کے کلام کا مجموعہ ہے۔ رسالوں کا لفظ عربی کے لفظ رسالے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پیغام، یعنی شاہ کا پیغام۔ سسی، ماروی، مومل، سوہنی، لیلا، نوروز اور سورت
یہ ساتوں کردار سندھ کی لوک کہانیوں سے لیے گئے ہیں۔ شاہ لطیف نے ان کرداروں کو محض رومانوی کردار سے بلند کر کے عشق حقیقی کی مثال بنا دیا۔ مثال کے طور پر سسی کی بے قراری اور صحرا کی خاک چھاننا دراصل عاشق کی اس بے چینی کی علامت ہے جو وہ اپنے معبود سے وصال کے لیے محسوس کرتا ہے۔ سوہنی جو ماہیوال سے ملنے کے لیے دریا پر تیرتی ہے اور مٹی کا گھڑا تھامے رکھتی ہے، وہ اس نفسیاتی حقیقت کی علامت ہے کہ مادی وجود یعنی کہ مٹی کے گھڑے کے بغیر روح یعنی کہ سوہنی اپنے محبوب ماہیوال تک نہیں پہنچ سکتی۔ ماروی کا قلعہ عمر کوٹ میں قید ہونا اور بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرانا صرف ایک کہانی نہیں بلکہ سندھ کی غیرت کا استعارہ بھی ہے۔ آپ نے سندھی زبان کو ایک نئی بلندی اور وقار بخشا۔ آپ سے پہلے سندھی شاعری زیادہ تر لوک داستانوں تک محدود تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے طویل عمر پائی۔ آپ کا وصال 3 ذوالحجہ 1165 ہجری بمطابق 1 جنوری 1752 کو بھٹ شاہ میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا مزار وہیں تعمیر کیا گیا جہاں آپ کی خانقاہ تھی۔ مزار کا احاطہ نہایت خوبصورت ہے، جس میں نیلا رنگ غالب ہے، اور یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے جہاں شاہ عبداللطیف کی ذاتی استعمال کی چیزیں، قدیم قلمی نسخے اور دیگر تاریخی نوادرات رکھے گئے ہیں۔ مزار کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں آپ کے سجادہ نشین اور خاص مریدین کی قبریں موجود ہیں۔ ایک وسیع لیکن صاف ستھرا قبرستان۔ یہیں ہم نے دیکھی علامہ عبدالحکیم کی قبر اور ایک انتہائی پرانا درخت جو شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً کھوکھلا ہو چکا تھا۔ یہاں ایک جانب حضرت میاں تمار فقیر سالاریوں کا حجرہ بھی موجود تھا، جس کے اندر ان کی اور ان کے رفقا کی قبریں موجود تھیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری آج بھی اتنی ہی تر و تازہ ہے جتنی 300 سال پہلے تھی۔ آپ کا پیغام کسی ایک فرقے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ بھٹ شاہ کی ریت پر بیٹھے یہ فقیر ہمیں آج بھی یہی یاد دلاتے ہیں کہ بادشاہی تاج و تخت میں نہیں بلکہ فقیری اور درویشی میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کے بارے میں۔ ملتے ہیں آپ سے سندھ یاترا کی کسی اور کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔